بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کے 6 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان، ایمان بالقدر۔ یہ 6 ستون ہیں ہمارے عقیدے کے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بار بار قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کرتے تاکہ وہ تیار رہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھے جانے والا بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں۔ علماء نے قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، چھوٹی نشانیوں میں اور بڑی نشانیوں میں۔ چھوٹی نشانیاں یہ وہ نشانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں یہ وہ بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ان کے بعد دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی نشانیاں: علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، یہ چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو علماء سے اٹھ جانے سے ختم کرے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہ رہے گا۔ تو لوگ جاہلوں کو رہنما بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی علماء کم ہوتے جا رہے ہیں اور دین کے صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ نایاب ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں دوسری نشانی قتل و غارت کے بڑھ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قتل عام نہ ہو جائے۔ آج دنیا بھر میں جنگیں، دہشت گردی اور فتنہ و فساد عام ہیں۔ لوگ قتل کرتے ہیں لیکن وجہ نہیں جانتے۔ تیسری چھوٹی نشانیوں میں ہے فحاشی اور بے حیائی کا عام ہونا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگوں میں زنا اور بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ آج میڈیا، سوشل میڈیا اور فیشن انڈسٹری نے
بے حیائی کو عام کر دیا ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں بنانا، چھوٹی نشانیوں میں چوتھی نشانی یہ ہے کہ چھوٹی اونچی اونچی عمارتیں بنانا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جاہل لوگ بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ آج دبئی، نیو یارک اور دنیا کے شہر اس حدیث کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں پانچویں بڑی نشانی ہے وقت کا تیزی سے گزرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ جائے گی اور وقت تیزی سے گزرے گا۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح محسوس ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں وقت کی برکت کم ہو گئی ہے۔ چھٹی چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے کہ نافرمانی اور والدین کی بے ادبی۔ قرآن نے حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن آج بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بڑی نشانیاں، دجال کا خروج بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ دجال لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اصل میں اس کی جنت جہنم ہوگی۔ بچوں کے لیے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل قائم کریں گے اور اسلام غالب ہوگا۔ تیسری بڑی نشانیوں میں ہے یاجوج ماجوج۔ یہ 2 وحشی قومیں ہیں جو قیامت سے پہلے نکلیں گی اور زمین پر تباہی مچا دیں گی۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الکہف آیات نمبر 94 سے 99 تک۔ چوتھی بڑی نشانیوں میں ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو گئی تو ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پانچویں بڑی نشانی زمین سے عجیب جانوروں کا نکلنا۔ یہ جانور لوگوں کو نشانے زد کرے گا تاکہ مومن اور کافر میں فرق ظاہر ہو جائے۔ بڑی آگ کا ظاہر ہونا۔ آخر میں ایک بڑی آگ لوگوں کو میدان حشر کی طرف پھونک دے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام نشانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، ظلم اور فتنے سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ قرآن کہتا ہے، یعنی ذرہ برابر نیکی
یا بدی بھی سامنے آ جائے گی۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے والا بنا، ایمان پر موت عطا فرما، فتنہ دجال، قبر کے عذاب اور قیامت کے ہولناک دن سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ قیامت کی تیاری کریں۔ قیامت کے دن کا منظر۔ اے عزیزو، آئیں آج ہم اس دن کی جھلک دیکھتے ہیں جس دن کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ وہ دن جسے قرآن نے یوم الدین، یوم الحساب اور یوم القیامت کہا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ایک ہی پھونکنے سے ساری کائنات لرز اٹھے گی، زمین کانپنے لگے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، دریا اور سمندر آگ کی بھڑکتی ہوئی لہروں میں بدل جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، پھر ایک وقت آئے گا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب انسان زندہ کر کے زمین کے ایک کھلے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ لوگ خوف کے عالم میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا اور کسی کا سینے تک، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا۔ سورج بالکل قریب لایا جائے گا اور گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہوگی۔ سب لوگ چیخیں گے، کاش آج ہمیں حساب سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر حساب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عمل کو سامنے لائے گا۔ کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا اور چھپے سے چھپا ہوا بھی ہوگا تو اس دن سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ اعمال کو ایک میزان یعنی ترازو پر تولا جائے گا۔ جس کے نیک عمل باری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہوگا۔ پھر گناہوں کا جس کا پلڑا تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال ہوں گے اس کے چہرے پر نور ہوگا اور اسے جنت کی خوشخبری دی جائے گی، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور وہ گھبراہٹ میں جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ جہنم کو اس دن لایا جائے گا جس کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس کا شور اور غصہ سن کر دل کانپ اٹھیں گے۔ لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے باغات، نہریں، حوریں اور رب کی رضا تیار رکھی ہے۔
اس دن لوگ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ آخر کار سب نبیوں سے ہوتے ہوئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے اور کچھ ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے جہنم میں گر پڑیں گے۔ پھر کامیاب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے باغات، نہریں، دودھ اور شہد کی نہریں، پاکیزہ حوریں، ہمیشہ کی خوشی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جہنم کا منظر، اور جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور ایمان کے بغیر ہوں گے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کے فرشتے سخت مزاج ہوں گے، نہ رحم کریں گے نہ دھکیں گے۔ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جیسے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ وہاں کے کھانے کانٹے دار درخت اور پگھلتا ہوا لوہا ہوگا۔ اے سننے والوں، یہ سب کچھ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو ضرور پیش آنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، والدین کی خدمت کرو، گناہوں سے بچو اور قرآن و سنت پر عمل کرو تاکہ اس دن تم اللہ کی رحمت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکو۔ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ قیامت کی تیاری کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔